السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے ایپیسوڈ نمبر 14 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم 14 پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توجہ 14 پارے میں کن چیزوں کی طرف فرمائی ہے۔ سب سے پہلے جو ایک اہم آیت 14 پارے میں جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صاف الفاظ میں کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے کوئی بھی چیز ہو تو تمہیں جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، ان سے پوچھنا یہ تم پر ضروری ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار مجھے تو پتہ نہیں تھا، یا آپ کے پاس آپشن شریعت نے دیا ہی نہیں۔ ہاں، کس کی معافی ہے؟ کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ دور دور تک اس کے کوئی عالم موجود نہ ہو، کوئی شریعت کا جاننے والا موجود نہ ہو، اور وہ کوئی ایسا کام کر دے جو شریعت کے خلاف ہو، تو اس کے لیے معافی۔ لیکن علماء کی موجودگی اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر گاؤں بلکہ ہر اکثر گھروں میں عالم پائے جاتے ہیں، اور ہر خاندان میں عالم پائے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لہٰذا اللہ فرمانے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تمہیں اپنے دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑانے، تمہیں اپنی عقل کے حساب سے نہیں چلنا۔ ان کنتم لا تعلمون، جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جاننے والوں سے مراد کون ہے؟ جو شریعت کا مزاج رکھتے ہیں، جو دین کا مزاج رکھتے ہیں، جنہوں نے قرآن حدیث کو پڑھا ہے۔ آج کل آپ کو بازار میں بہت سے ایسے ملیں گے جو جانکار بن کے بیٹھے ہیں، نہ مدرسوں سے فارغ نہ کچھ فارغ، بس اپنی خود کی اسٹڈی سے ساری چیزیں کر لی اور آج کے مسئلے مسائل آ کے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہ ہو، جنہوں نے یہ علم جو ہے نا، قرآنی شریعت کا جو علم ہے، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلا آ رہا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کی شاگردگی اختیار کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ کو جاننے والوں سے پوچھنا پڑے گا اگر آپ کے پاس علم نہ ہو۔ آج دوسری جو چیز آ گئی، آج سوشل میڈیا کا استعمال، نیٹ کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، تو لوگ جا کر علامہ گوگل کو پوچھ رہے ہیں۔ گوگل کو ایسا علامہ اور اتنی بڑی ڈگری دے کے رکھی ہوئی کہ کوئی بھی مسئلہ گوگل کو پوچھ لیا۔ اب جب آپ کوئی بھی مسئلہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو وہاں پر کتنی ایسی ویب سائٹ ہے جو اسلامک ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی اسلامک نام کے اعتبار سے آپ کا ایمان خراب کر رہا ہے۔ نام تو اسلامک ہے، اسلامک انفو، اسلامک یہ وہ، کوئی ایکس وائی زیڈ نام تو اسلامک دکھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کام کون کر رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، اور ہم ان کے بتائے ہوئے مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہ ہوں، آپ کو اپنے علماء سے ربط رکھنا، علماء سے جا کر مسائل کا پوچھنا، اور اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کے پوچھنے میں کیا شرم ہے، کیا حرج ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے جا کر علماء سے بیٹھیں، اپنے مفتیان سے بیٹھیں۔ اب تو ہر مسجد میں ماشاءاللہ مفتی نظر آتے ہیں، تو جا کر ان سے باتیں معلوم کریں، دین معلوم کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر، جو کچھ بھی ہیں، آپ کو دین کا علم نہیں ہے، آپ دین کے معاملے میں کچے ہیں، تو پھر آپ تو زیرو ہیں۔ اس لیے کہ زندگی کا مقصد ہمارا دین ہے، ہم دین میں ہی کچے ہیں اور باقی سب میں پکے ہیں، تو فائدہ کیا؟ لہٰذا جب بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر جانتے نہیں ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ دوسری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی جی، ہم نے جو تمہارے پاس قرآن بھیجا یہ اس لیے تم پر اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو واضح کر دو اس کی یہ جو ساری آیتیں ہیں، اور پریکٹیکلی تم لوگوں کو بتاؤ۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ سوچتے ہیں اس انداز سے کہ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقائد خراب کرنے بیٹھے ہیں، داڑھی ٹوپی لگا کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری کمنٹ سیکشن میں بحث ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میں جو معاملہ ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے سامنے والا بندہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری چیزیں قرآن کے مطابق کی، نہ تو حدیث کیوں؟ یعنی ڈائریکٹلی حدیث کا انکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قرآن سے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا مطلب ہے؟ تو ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل، قرآن خود کہتا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔
اب ہم یہ چیزیں سمجھتے نہیں. اب دیکھو وہی دو طرح کی ہے, وہی کی بہت ساری قسمیں, لیکن دو طرح کی وہی یہ بہت زیادہ مشہور ہے. ایک تو یہ قرآن مکمل وحی کے ذریعے نازل ہوا, دوسری جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کی, الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن آرڈر سب کا سب کس کے ہیں, وہ اللہ کی آرڈر ہے. مثال کے طور پر کوئی معاملہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا, جبریل علیہ السلام آئے, وہاں پہ قرآن نازل نہیں ہوا, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ ایسا ایسا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب جیسے نماز کو لے لو, قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, نماز کی پابندی کرو. اب نماز کی پابندی کیسے ہوگی, نماز کیسے پڑھی جائے گی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو بتائے گی نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى, ایک جملہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من سے نہیں کہا. ان هو الا وحی یوحى, جو چیز جو بھی کہی وہ ساری کی ساری وحی تھی. اسی لیے قرآن کے بعد احادیث کا درجہ کیوں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے لیے حجت ہے. اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ملتی تو حدیث کے ذریعے اگر ہمیں ملتی ہے تو اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے, ہمارا اسلام کا ہمارا دین کا جز ہے وہ. لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ حدیث کو مانا نہیں مانا چل جائے گا, قرآن کو ماننا نہیں. آپ کا قرآن کو ماننا حدیث کو مانے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا. اللہ خود فرما رہے کہ ہم نے قرآن تم پر اتارا تاکہ تم لوگوں کو اس کی وضاحت دے دو. اب قرآن اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, حجت بن جائے گا. لہٰذا یہ چیزیں دونوں چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں کلیئر رکھنی ہے کہ آج کل تو بہت سارے فرقے اٹھ رہے ہیں, کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے. لہٰذا ہم اس سے بچیں, اس سے بچیں. جہاں سوشل میڈیا بہت فائدہ دے رہا ہے نا, وہاں پہ بہت نقصان کر رہا ہے, ہمارے ایمان کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. تو یہ چیزیں نہ ہو کہ صرف قرآن کو ماننا ہے, قرآن تو اول درجہ ہے, لیکن قرآن کی سمجھ کے لیے ہم کو حدیث ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل ضروری ہے, صحابہ کا قول عمل ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں. اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اپنے علماء سے ربط رکھنا, یہ ہماری بہت بڑی آج کی ضرورت ہے. آج بات ہی لے کر رہا ہے کہ ہم کو علماء سے کاٹ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے علماء سے یہ لوگ کٹ گئے نا تو پھر لوگ کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اس لیے علماء سے ربط یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر فیملی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, فیملی ڈاکٹر, اسی طرح سے ہر فیملی کا ایک عالم ہونا چاہیے, فیملی عالم, فیملی مفتی, جس سے ہر مسئلہ ہر مشورہ جس سے کیا جائے, ہر مسئلہ جس سے پوچھا جائے, ہر چیز میں جس کی رائے لی جائے, اور وہ ہم اب اس کی رائے کے مطابق اور اس کے مشورے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر کریں. بس امید کرتے ہیں آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کے دوست احباب میں بھی ایسی کوئی ذہنیت والا ہو تو اس تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے, اور ہمارے چینل میں نے پہلی مرتبہ ہمارے چینل کو دیکھا ہے, ہم کو دیکھا ہے, تو سبسکرائب ضرور کیجیے, اس لیے کہ ایسی دین کی باتیں ہم آپ سے کرتے رہتے ہیں. ملتے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.